نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے اللہ تعالیٰ ہماری آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح بولنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سر، معزز اساتذہ کرام اور تمام دوستوں کو السلام علیکم. ہم سب یہاں پہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کے نام لینے والے سب اکٹھے ہوئے اور یہ ایسا موقع سالوں میں آیا کرتا ہے کہ جب اتنے دیوانے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہوں. تو آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم صابر صاحب کو بھی ڈسکس کریں گے. تو پہلے چند کلمات صابر صاحب کے لیے. دیکھیں سر، جو صابر صاحب ہیں انہوں نے یونانی کو، طب قدیم کو، طب جدید کو اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو شاید اگلی تمام سالوں تک، کیونکہ ہم قرب قیامت کے بالکل قریب ہیں، شاید اس سے پہلے اس سے زیادہ کوئی بہتر تجدید یا بہتر تحقیق شاید پیش نہیں کی جا سکے گی. یہ جو تحقیق انہوں نے ایسی پیش کی ہے جو قانون فطرت کے مطابق ہے، قانون قدرت کے مطابق ہے اور انسانی طبیعت اور مزاج کے بالکل مطابق ہے. اب تک جتنی بھی پیچیز دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل کا شکار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تشنگی باقی رہی ہے، کہیں نہ کہیں مسائل موجود رہے ہیں. لیکن صابر صاحب نے جو اپنا بیان فرمایا ہے، جو نظریہ بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق ایسا کلیہ ہے کہ جو بلا خطا ہے، اس میں کوئی خطا کا چانس نہیں ہے. یہ ضمنی علم نہیں ہے، یہ حقیقی علم ہے. یہ کسی تخمینے پر نہیں بنایا گیا، اس کے قوانین قانون قدرت کے مطابق بنائے گئے ہیں. اس لیے قانون قدرت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے، کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ پاک فرماتے ہیں بلان تاریخ سنت اللہ تبدیلا، کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی کبھی بھی. تو جو بھی پیتھی، جو بھی قانون، جو بھی علم، جو بھی علاج معالجہ قانون اور فطرت کے مطابق کیا جائے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. اب ہم بات کر پائیں گے اس طرح ہر چیز ارتقاء کا شکار ہے. جب سے دنیا بنی ہے آج تک ارتقاء چلتا آ رہا ہے. تو طب کا جو ارتقاء چلا آ رہا ہے، طب قدیم کے بعد طب جدید آئی اور اب صابر صاحب نے جو اپنا بیان فرمایا ہے یہ طب کی دنیا کے ارتقاء کا آخری مرحلہ اس وقت موجود ہے. کیونکہ تمام طبیں اس کی تصدیق کرتی ہیں. سب تمام ایلوپیتھیز کے پیرامیٹرز پہ، ہومیوپیتھی کے پیرامیٹرز پہ یہ پوری اترتی ہے طب صابر. اور یہ کوئی ایک نظریہ نہیں ہے، یہ مکمل فن ہے، مکمل طب ہے. یہ مکمل جس میں تمام چیزیں مکمل کر دی گئی ہیں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے، صابر صاحب کو اگر خود کو کبھی بھی مجدد نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دلوں میں ہماری زبان سے ان کو مجدد کہلوایا ہے. جب ہم لوگ کہلاتے ہیں، مجدد کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مجدد کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اپنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد پیش کرتا ہے. تو اس کو اگلے 100 سال یا اگلے 1000 سال تک تجدید کے بعد اس کو ایڈیشن یا ایڈیشن کرنے کی کوئی اس میں نہیں گنجائش بچتی، اس کی گنجائش کا امکان نہیں ہوتا. اس میں اس کو صرف اسی کو پڑھنا، اسی کو سیکھنے سے ہی عمل کرنے کے بعد اگلے 100 سال یا اگلے 1000 سال تک وہ کافی ہوتا ہے. تو اس وقت طب کی جو ارتقائی حالت ہے وہ ہمارے پاس صابر صاحب کے نظریے کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے. اور آنے والی اور گزشتہ تمام ادوار میں جو کمیاں رہ گئی، جو رہ جائیں گی، اگر اس کو طب صابر کے مطابق پرکھا جائے گا تو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اب دل کے بارے میں مجھے طب کا ٹاپک دیا گیا ہے کہ میں دل کے بارے میں بتاؤں. تو دل کا سب سے پہلے مقام کہاں پر ہے؟ دل ہمارا پسلیوں کے پیچھے ہے، بلکہ پیچھے موجود ہے اور اس کا 2/3 حصہ ہماری بائیں طرف پایا جاتا ہے پسلیوں میں. 2/3 اور 1/3 حصہ ہمارے دائیں طرف موجود ہے سینے کے اندر اور دونوں پھیپھڑوں کے درمیان میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی دھڑکن کی بات کریں تو دل کی جو دھڑکن ہے نارمل آدمی میں، نارمل آدمی کا مطلب ہے جو بیمار نہیں ہے اور جس کی عمر 20 سے 25 سال سے 30 سال کے درمیان ہے، اس کو نارمل اور عام صحت مند انسان سمجھا جاتا ہے. اس نے اس کی 70 منٹ 70 دھڑکنیں 70-20 پر منٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے دھڑکن. لیکن ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ایک دن میں. اور 70 سال میں جو ایوریج عمر ہے ہمارے پاکستان میں تقریباً 2.5 ارب دفعہ ایک انسان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے.
اور یہ جب سے اس میں میں ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے کے اسٹارٹ کرتا ہے ڈیولپمنٹ، تو پہلے ہی ہفتے میں اللہ پاک سب سے پہلے اس کے دل کو بناتا ہے. دل کو سب سے پہلے دل کی تخلیق کی جاتی ہے، باقی ایسا باقی چیزیں بعد میں بنتی ہیں. اچھا، جب دل پمپ کرتا ہے تو وہ ایک بیٹ میں 80 سے 100 ml تک خون کو پمپ کرتا ہے. ایک چھٹان یا 1.5 چھٹان تک خون کو پمپ کرتا ہے ایک دھڑکن کے اندر. اور اس طرح تقریباً 1 سے لے کر 1.5 گیلن تک 1 منٹ میں خون پمپ کر دیتا ہے ہماری باڈی کے اندر. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 7500 لیٹر بلڈ روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو یہ دیکھیے کہ جتنا بھی یہ بلڈ ہے ہمارے ایک نارمل باڈی میں ایک انسان میں 5 لیٹر بلڈ موجود ہوتا ہے، 5 لیٹر بلڈ. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ 1 منٹ کے اندر جو خون دل سے رواں ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے آخری حصے میں پہنچ کر واپس دل میں پہنچنے میں صرف 1 منٹ لیتا ہے. 1 منٹ میں ہمارا خون مکمل دورانیہ کر کے واپس دل میں واپس آتا ہے. اب اگر دل کی حرکت کی بات کریں تو یہ دل ہے، اس کی جو عضلات سے بنا ہے، تو اس کی جو حرکت ہے ذاتی حرکت ہے، ذاتی طور پر یہ حرکت کرتا ہے. اس کا کام ہی حرکت کرنا ہے. اور اگر اس کے اوپر جو نرو آتی ہے دماغ کے اوپر سے ڈائرس نرو کہتے ہیں، اگر اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو دل دھڑکتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذاتی فعل ہے کہ اعصاب کی وجہ سے نہیں دھڑکتا. یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی حیثیت میں دھڑکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے اس کو اعصاب ہونا، اعصاب نہ ہو، مدد نہ ہو، یہ پھر بھی دھڑکے گا. اس کا کام ہی یہی ہے. اور کتنے ایکسپیریمنٹس ایسے کیے گئے کہ اگر دل کو کسی انسان کے مرنے کے بعد جسم سے نکال کر اگر ایسے ٹب میں ڈال دیا جائے جس میں کیلشیم، سوڈیم اور پوٹاشیم ہو تو دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہو جائے. اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اسی دل کے اندر غدی حرکت بھی ہوتی ہے اور عضلاتی حرکت بھی موجود ہوتی ہے. اب دھڑکن کی بات کی جائے تو جو جنین، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن 150 بیٹس پر منٹ ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 130 سے لے کر 140 بیٹس پر منٹ اس کی دھڑکن ہوتی ہے. اور جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی 120 دھڑکن پر منٹ پہ آ جاتی ہے. اور 3 سال کی عمر میں اب 110 پر آ جاتی ہے. اور کرتے کرتے جب ایک بندہ جوان ہو جاتا ہے اس میں 70 سے 80 درمیان بیٹس پر منٹ پہ آ جاتی ہیں. اور جب ایک بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اینڈ میں بھیڑ عمر میں تو اس کی جو دھڑکن ہے وہ 60 سے 70 پر آ جاتی ہے. تو یہ عمر کے لحاظ سے کی جو دھڑکن ہے وہ بالکل الگ الگ پیرامیٹرز پر ہوتی ہے. اب خون کی رفتار، اب خون ہمارے رگوں میں کس اسپیڈ سے جاتا ہے اس کو دیکھیں تو جو 1 سیکنڈ میں 66.11 سینٹی میٹر 1 سیکنڈ میں یہ سفر طے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ میں 132 فٹ یہ اپنا سفر طے کرتا ہے. اب ایک جو عمارت ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سے 11 فٹ اونچی بلڈنگ ہوتی ہے. سمجھیں 1 منٹ کے اندر وہ 13 بلڈنگز تک اوپر چلا جائے گا بلڈ اگر اس کو گزارا جائے اسٹریٹ لائن میں. اتنی اس کی اسپیڈ ہوتی ہے. اور اگر آپ 5 منٹ میں اندازہ لگائیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ 660 فٹ کا سفر طے کر لیتا ہے بلڈ. ایک 5 منٹ کے اندر اس کی اتنی اسپیڈ ہوتی ہے ہمارے خون کی. اور جو دوران خون ہے 1 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. اب سائز کی بات کریں تو بند مٹھی کے برابر ہر انسان کی دل کا سائز مقرر کیا گیا ہے. مرد کا دل عورت کے دل سے بڑا ہوتا ہے. اب دل کی تلاش ایک ہفتے کے بعد ہو جاتی ہے. اب اگر ہم بات کریں تو جسم کی، ہمارا جو جسم ہے وہ مرکب ہے ہمارے جسم سے، ہمارے نفس سے، ہمارے روح سے، اور ان سب کا مرکز کس کو مانا گیا ہے؟ دل کو. ان سب کا مرکز جو ہے وہ ہمارا دل ہے. اور اگر ہم خون دیکھیں، خون بھی ہماری زندگی کا بنیادی رکن ہے. اگر اس کا بھی مرکز دیکھا جائے تو وہ بھی دل کے اندر ہی ہے. خون کا مرکز بھی دل ہی قرار پاتا ہے. اب دل کی جو ترتیب ہے وہ دیکھی جائے تو دل عضلاتی ٹشوز کے ساتھ، غدی ٹشوز کے ساتھ اور اعصابی ٹشوز کے مرکب ہے. اور اس میں عضلاتی ٹشوز جو ہیں وہ حرکت کا کام کرتے ہیں، جو غدی ٹشوز ہیں وہ غذا مہیا کرتے ہیں، اور جو اعصابی ٹشوز ہیں وہ اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ہمارے دل کی ترکیب ہے. اب ہمارے جو
جتنی بھی رگیں ہیں جن کو ہم شرائن کہتے ہیں وہ بھی دل سے ہی شروع ہوتی ہیں، تو ان کا بھی مزاج بالکل وہی ہے جو کہ دل کا مزاج ہے. تو ثابت صاحب نے ان کو بھی دل میں ہی شامل کیا ہے، دلیلوں کو اور شریانوں کو. تو ان کے اندر بھی عضلاتی ٹشوز ہوتے ہیں، غدی ٹشوز ہوتے ہیں اور باہر اعصابی ٹشوز ہوتے ہیں. اب ہم جتنے بھی اطباء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم سب کے سب ہمارا جو بنیادی معیار ہے کسی بھی مرض کو پرکھنے کا، پہچاننے کا، وہ نبض ہے. اور نبض ہی ہمیں دل کی تمام کیفیات اور شرائن کے پھڑکنے کا بتاتی ہے اور تمام امراض کے بارے میں بھی آگاہی دیتی ہے. تو یہ دھڑکن ہی ہے دل کی جو ہماری ان شریانوں میں محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا تمام طب جو ہے وہ نبض شناسی پر بیس کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے ہمارا. اس کو اب دل پر جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے پہلے دل کے پردے کی بات کی جائے. ہمارا جو دل ہے وہ ہمارے دل کے اوپر دو قسم کے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں. اب جیسے قرآن پاک میں ثابت ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. ایک اکنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جو دوسرا لفظ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہم نے ان کے دل پر غلاف چڑھا دیے ہیں. یہ بیان ہمارا یا آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے خالق کائنات جس نے ہمارے دل کو بنایا ہے اس کا بیان ہے کہ ہم نے دلوں پر پردے رکھے ہوئے ہیں آپ کے. اب ہمارے ثابت صاحب یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر بھی دل کے اوپر اعصابی اور غدی پردے ہمارے دلوں پر موجود ہوتے ہیں، اور تو قرآن پاک بھی اس کو ثابت کرتا ہے. اب یہ جو اکنہ ہے یہ ہمارا غدی پردہ ہے، غدی پردہ، اور اس کو ہمارے کان کہا جاتا ہے، دل کے کان کہلاتے ہیں یہ. اور غلف کا مطلب اعصابی پردہ ہے، اور جو کہ اس کو ہماری آنکھ کہا جاتا ہے دل کی. اب اگر اس میں آپ غور کیجئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بار شق الصدر ہوا تھا. جو شق الصدر ہوا تھا تو اس میں پوری روایات ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر اگر سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا. دل کو نکالنے کے بعد اس کو چیرا گیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینکا گیا. جبریل امین نے فرمایا کہ حاضر حضر شیطان نے کہا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ شیطان کا ٹکڑا جو گوشت کا ٹکڑا ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور ہم نے آپ سے دل سے نکال دیا ہے، اور آج کے بعد کوئی وسوسہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. جو شیطان وسوسے جو سینوں میں آتے ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد اس کے بعد نور سے بھر دیا گیا. تو آپ نے جبریل امین کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آج کے بعد آپ کا یہ دل جو ہے اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس کے 2 کان ہوں گے آج کے بعد. کیونکہ آپ کی یہ جو آنکھیں ہیں یہ الگ چیزوں کو دیکھتی ہیں، یہ مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں. اگر دل کی آنکھ روشن ہوگی تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ان آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہیں. اور آپ کے دل کی کان ہم روشن کر دیں گے، کھول دیں گے، آپ کو وہ آوازیں آئیں گی جو آپ کے یہ والے کان نہیں سنتے. تو اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اعزاز ہے شق الصدر، اس میں بھی دل کو ہی مخاطب کیا گیا اور اس کے بھی کان اور آنکھیں، اس کا بیان وہاں پر کیا گیا. اب دیکھا جائے ہم جو بھی جذبات سے مطلب ہے دل کی آنکھیں اور کان ہوا کرتے ہیں. اب اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ تمہاری آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، تمہارے دل اندھے ہوا کرتے ہیں جو تمہارے سینوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو روشنی مل سکتی ہے، ملتی ہے اگر کوئی بڑا صحیح سے سمجھے. تو ہمارا میڈیکل سائنس جو ہے وہ صرف دل کو دھڑکنے کے لیے سمجھتا ہے کہ کل کائنات جو ہے، آفاق جو ہے وہ ایک انفس میں آ کے سمٹ جاتی ہے. پورا انفس جو ہے وہ اپنے دل میں آ کے سمٹ جاتا ہے. اور پورے خالق کائنات جو فرماتے ہیں کہ میں کہیں نہیں سما سکتا، لا یسنی ارضی ولا سمائی ولکن یسنی قلب المؤمن، کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں. اگر میں سماتا ہوں تو مومن بندے کے دل میں آ کے سما جاتا ہوں. تو یہ دل دنیا کا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں شعراء نے بہت کچھ کہا. خود خدا کی ذات نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، دل میں نے کیا عجیب چیز بنائی ہے دنیا کے اندر. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات دل کے اوپر مرکوز ہوتی ہیں اخلاق کے بارے. اور اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے فقراء حضرات ہیں، جو ہمارے فقیر لوگ ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی دل ہی کی ساری باتیں کرتے ہیں. سب دنیا میں کہیں پر بھی جائیں گے بات دل کی ہی ہوگی. اور دل جذبات کا، سوچوں کا، خیالات کا مرکز ہے. اگر کسی کو یقین آئے کہ دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کسی کو اگر گالی دے دی جائے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ آپ نے اس کو تھوڑا بھی نہیں مارا ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے اس بندے کو آگ لگ جاتی ہے. گالی سن کر، اس کا مطلب ہے سننے کے بھی اثرات دل پر آئیں گے.
اگر کسی انسان کو غم لگ جائے تو اس کا اثر بھی دل پر ہوگا، اگر کسی انسان کو خوشی ہوگی اس کا اثر بھی دل پر ہوگا. ہر جذبے کا اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر ہوتا ہے. اور ہمارے جو معاملات، ہمارے جو طب کے معاملات ہیں، اس میں ثابت صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے قلب کے امراض ہیں ان میں سے جو باطنی اثرات ہیں، نفسیاتی اور جو ہمارے آفاقی اور روحانی مسائل ہیں، وہ 99% ہیں اور وہ ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں. وہ مرض صرف روحانی ہیں، نفسیاتی ہیں اور آفاقی ہیں، اور جو مادی اثرات ہمارے دل تک پہنچتے ہیں وہ صرف 1% ہیں. 1%. کھانا پینا، جو تو معقولات کہتے ہیں یا مشروبات کہتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کا دل پر اثر 1% سے زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے دباؤ ہوتے ہیں، ہمارے جذبات ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کرتے ہیں اور ہم دل کے مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم میڈیکل سائنس سے دیکھیں تو دل کے، جیسے ہمارے صالح صاحب نے تمام امراض کو دیکھا جائے تو دل کے امراض سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 100 سے زیادہ موجود ہیں. 100 سے زیادہ جو انسان کو بیمار کرتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں. اگر ان کی سب کلاسز کو بھی ایڈ کیا جائے تو تقریباً 300 امراض ایسے ہیں جو دل اور شریانوں کے امراض پر مشتمل ہیں. لیکن صالح صاحب نے اتنے نہ بندے کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ اتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ہم تمام امراض کو سمجھ سکیں، ان کو سمجھنے کے بعد ان کا علاج کر سکیں. تو صالح صاحب نے ان کو بہت ہمارے پہ فضل کیا، کرم کیا کہ ان کو 3 چیزوں میں تقسیم کر کے ہمارے حوالے کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ صرف تحریک، تسکین اور تحریک. دل کے سارے امراض کا، جسم کے کوئی بھی امراض ہوں گے وہ ان 3 حالتوں سے باہر نہیں ہوں گے. تو دل کی جو بھی امراض کی کو تحریک کو دیکھ لیں. تحریک کا مطلب جب خشکی کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو وہ تحریک ہے، اور جب وہ رطوبت کی وجہ سے سست ہو جائے تو وہ خفتان کہلاتا ہے. اور اگر تحریک کی وجہ سے وہ پھڑکنا شروع کر دے تو وہ اس کی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہی اس کے اندر تمام درجہ و درجہ امراض کو ایلوپیتھی نے جدید طب نے نئے نئے نام دے کر، نئے نئے اصطلاحات لگا کر ہمیں پریشانیوں کا شکار کر دیا. لیکن اصل میں جتنے بھی امراض ہوں گے وہ انہی 3 کیٹیگریز کے انڈر ہی آئیں گے. یا تو تحریک ہو رہی ہوگی، یا تسکین ہو رہی ہوگی، یا ہمیں تحلیل ہو رہی ہوگی. اور صالح صاحب نے جو ہمیں دوران خون بتایا ہے کہ سب سے پہلے دل سے خون جگر میں جائے گا، جگر سے دماغ میں جائے گا، دماغ سے تحال میں جائے گا، دوبارہ دل میں واپس آئے گا. یہ صالح صاحب نے سمجھانے کے لیے ہمیں ایک قانون بتایا ہے کہ دوران خون جب آپ کو سمجھنا ہو تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ دل سے شروع ہوگا، جگر میں جائے گا، جگر سے دماغ کو جائے گا اور دماغ سے تحال میں جائے گا، پھر وہاں سے خوشی لے کر دل میں واپس آئے گا. یہ سرکولیشن آف بلڈ ہمیں صالح صاحب نے بتائی ہے. اب سلائڈس اگر آپ لگانا چاہیں اسٹارٹ نہیں کریں گے اس کو